السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل انوار علم و عرفان۔ دوستو، آج مہاجرین حضرات جو ہے نا، افغانی مہاجرین حضرات کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے اپنا سفر جاری رکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی انسان کسی جگہ رہتا ہے، کسی ملک میں چلا جاتا ہے اپنے ملک کو چھوڑ کے، اگرچہ اسلام کی نظر سے ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ایک عام اعتبار سے نظریاتی اور سیاسی اعتبار سے حدود بنائی گئی ہیں، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے یا افغانستانی ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ عربستانی ہے، عرب کا ہے، یہ انگلستان کا ہے۔ تو جیسے بھی ہے نا، کسی بھی ملک میں رہنے کے بعد وہ اس ملک کے انسان پر احسانات بن جاتے ہیں، احسان بن جاتا ہے۔ ایک ملک انسان کے لیے جہاں پر پیدا ہوتا ہے ماں کی حیثیت رکھتا ہے، جب دوسرے ملک کو چلا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ سمجھ لو جیسے کہ سگی ماں ہوتی ہے اور دوسری جو ہے ستیلی ماں ہوتی ہے۔ اور ایک اچھا انسان، ایک اچھا بچہ وہ ہوتا ہے نا کہ جو سگی ماں کی طرح ستیلی ماں کا بھی کیا کرے، احترام رکھے، احترام کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ سگی ماں کے پاس جائے گا، ستیلی کو چھوڑے گا تو اس پر لعنت کرے گا، برا بلا کہے گا تو لوگ اس کو نمک حرام کہیں گے اور ایسے شخص کو بے وفا کہیں گے۔ تو اس لیے مہاجرین حضرات کو یہ چاہیے کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرے۔ پاکستان کے بہت سے احسانات ہیں، پاکستان کے بہت سارے احسانات ہیں۔ پاکستان نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے ایک ستیلی ماں کی طرح۔ اب اس پر پٹکار کرنا، اس پر لعنت کرنا، اس کے لوگوں کو گالیاں دینا ایک نازیبا حرکت ہے، چاہے وہ ایک عالم آدمی کرے یا جاہل آدمی کرے عام معنی میں، یا ایک نافہم آدمی کرے۔ ایسے موقع پر جذبات سے، غصے سے کام لینے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان مثبت سوچ، مثبت فکر رکھے، کیونکہ مثبت سوچ، مثبت فکر ہی انسان کو اعلیٰ انسان بنا دیتی ہے۔ اور پھر یہ حضرات دیکھیں نا، پاکستان کی طرح کوئی ملک دنیا میں نہیں ہے آج کی تاریخ میں، پرانی تاریخ میں بھی آپ کو مشکل سے نظر آئے گا۔ پرانی سی پرانی تاریخ پڑھو، چاہے بنی اسرائیل کی کیوں نہ ہو، یہود کی، انگریزوں کی، بنو امیہ، بنو عباس کی، ترکوں کی، پاکستان آج کی تاریخ میں ایک بہترین ملک ہے۔ اس ملک نے ہمیشہ سے مہاجرین حضرات کے لیے خوش آمدید کہا، ان کو پناہ دی، ان کو اپنی ملکیوں کی طرح کیا کر دے، عزت دی، ان کو محفوظ رکھا، ان کی حفاظت کی۔ تو ایک واحد ملک ہے جس نے ایسی قربانی دی، اور جب سے آزاد ہو چکا ہے نا، مہاجرین حضرات اس میں رہ رہے تھے، رہ رہے ہیں اور رہ گئے، اور اس میں بہت ساری دولت، پیسہ وغیرہ کمایا، اور اسی سے انہوں نے اپنے ملک کو آگے بنایا۔ جیسے ہمارے ملک کے لوگ سعودیہ، دبئی، قطر سے اپنے ملک کو پیسہ بیچ کے گھر بناتے ہیں، اپنے آپ کو آباد کیے، اسی طرح سے افغانی لوگوں نے پاکستان میں کما کے اپنے ملک کو کیا کر دیا، ایک بہترین ملک بنا دیا، اور وہاں کی تعمیراتی چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں، ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے۔ پاکستان وطن عزیز نے بہت سی قربانیاں دی اور بہت سے احسانات کی باہر کے لوگوں کے ساتھ۔ کوئی دوسرا ملک آپ کو ایسا مفت والا نہیں ملے گا جیسے کہ پاکستان ایک مفت میں لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ پھر آگے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ان سے تو انگریز اور یہود اور امریکہ، برطانیہ کے ملک بھی اچھے ہیں جو لوگوں کو مفت میں ویزا بھی دیتے ہیں، ادھر کی نیشنلٹی دیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ آپ ذرا عربستان میں رہنا شروع کر دیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کو نیشنلٹی دیتے ہیں یا نہیں، مفت میں آپ کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں، آپ کو ویزا لگانا پڑے گا یا نہیں، ادھر آپ کو نئی نئی آئی ڈی بنانی پڑے گی یا نہیں۔ بالکل سب کچھ کرنا پڑے گا، مفت میں رہنا کسی بھی جگہ نہیں ہے۔
ہاں برطانیہ امریکہ کے جو ملک ہے کینیڈا وغیرہ جو آپ کو مفت میں ویزا دیتے ہیں، نیشنلٹی دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ بہت سارے احسانات کرتے ہیں، تو اصل میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پر چلے جائیں گے نا تو آپ اپنے ایمان سے حیا سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر واپس آنا آپ کے لیے ممکن بھی نہیں ہوگا جب وہ ہے کہ ایک بار نیشنلٹی مل جائے۔ اور پھر جو ہے آپ اس سے ملک میں جو ہے نا اپنے ایمان کو اسی طرح محفوظ نہیں رکھ سکیں گے جیسے کہ ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں ہیں، کیونکہ انہیں تین جگہوں پر دینی غیرت اور ایمانی حرارت وغیرہ چیزیں جو ہے نا وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، پھر کسی انگریز ملک میں آپ کو نہیں ملے گی، تو اس لیے ان پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، انگلستان ہو، عربستان ہو، ترکستان ہو، جہاں بھی جاؤ نا ایسے احسانات آپ کے ساتھ کوئی نہیں کر سکے گا جیسے کہ پاکستان نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیے، اور ان لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاکستان کو ترقی دے، رات و دن جو ہے اس کو آگے کرے اور مزید جو ہے نعمت سے نوازے۔ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب افغانستان کو اللہ نے آزاد کر دیا، افغانستان کو اللہ نے آگے کر دیا، تو اب اپنے ملک میں جانا تو بہتر بات ہے، کیونکہ خود بھی وہ حضرات بلا رہے کہ آ جاؤ آ جاؤ واپس۔ جب وہ آپ کو خود ہی بلانا شروع کر دے کہ واپس آ جاؤ تو پھر تو جانا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کسی دوسرے ملک میں تو ہمیشہ نہ رہنا پسند کرے گا اور نہ رہے گا۔ اگر آپ کہے کہ ہم مخلص لوگ ہیں تو مخلص آدمی تو اپنے ملک میں جانا چاہتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کی ہوس اور حرص کے لیے، وہ دوسرے ملک میں ہمیشہ رہنا پسند نہیں کرتا کہ وہ دری کیا ہو جائے، مر جائے اور اپنی قبر بنا دے۔ اپنے ملک میں آج کے اعتبار سے جو ہے جانا بہتر بات ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے وطن عزیز کو کیا کر دیا، بنا دیا اور کفر سے آزاد کر دیا۔ جن کافروں کی کچھ لوگ آج صفات کرتے ہیں کہ وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ احسانات کرتے ہیں، وہ یہود و نصارہ بھی تو ان سے اچھے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ انہی یہودوں نے، انہی انگریزوں نے، نصارہ نے، اسی امریکہ، برطانیہ اور روس نے تو افغانستان کو یلغمار بنایا تھا، اسی نے تو کیا کر دیا، بم اور میزائل سے اڑا دیا تھا، ادھر کے لوگوں کو بدر کر دیا تھا، نکال دیا تھا، ان کے ساتھ ہر ظلم کیا تھا، تو ان کی صفات آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں؟ انہوں نے تو تمہیں تباہ کر دیا، بدر کر دیا، بگڑ کر دیا۔ مہاجر تو اسی لیے بنے نا کہ ادھر سے آپ کو مجبوراً جانا پڑا۔ تو کافروں کی صفات نہیں کرنی چاہیے، کافر کبھی بھی کسی کے دوست نہیں بن سکتے۔ چاہے پاکستان کے ساتھ آپ کو اس وقت تلخی لگے، ان سے تھوڑی سے نفرت آنا شروع ہو جائے، غصہ آنا شروع ہو جائے، تو اس پر قابو پائے اور شیطان کو اپنے آپ سے بھگائے، جو وسوسے آپ کو آئے نا وہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں، اگر شکریہ نہیں ادا کریں گے تو یہ تو ظاہر نمک حرام میں بھی آ جاتا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ممکن ہے کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہو، لیکن سب ایسے نہیں ہیں، اور ایسا کرنا بہتر بھی نہیں ہے، ایسی سوچ رکھنا بہتر